رات کو سفر کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور انڈیکیٹرز صحیح اور درست حالت میں ہیں۔ ہیڈ لائٹس کی غلط ایڈجسٹمنٹ آپ کی اور دوسروں کی ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو درست رکھیں۔ ہائی بیم کا استعمال سامنے سے آنے والوں کے لیے پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اپنی لائٹس لو بیم پر رکھیں۔ غیر ضروری لائٹس اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے اوپر رنگین کاغذ کا استعمال دوسروں کے لیے باعث کوفت ہے۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. احمد، یہ تم کہاں سے سڑک پار کر رہے ہو؟ اس طرح تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سڑک صرف زیبرا کراسنگ سے پار کریں۔ اس دنیا میں بھی کوئی اپنا، چلو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اتنی اسپیڈ سے ڈرائیو کرنا بہت گندی بات ہے۔ دوران ڈرائیونگ کسی بھی متوقع صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. آپ کی زندگی قیمتی سرمایہ ہے۔ ٹریفک اصولوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کی قدر کرنا سیکھیے۔ This is Sindh Police. یہ ہے سندھ پولیس۔ رات کے وقت ہائی بیم پر گاڑی مت چلائیں۔ سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کا دھیان رکھیں۔ بڑی گاڑیوں کی نسبت ان پر نظر آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیگر ڈرائیوروں جیسے حقوق رکھتے ہیں اور اکثر حادثے کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کوئی لمبی گاڑی یا ٹرالر چلا رہے ہوں تو خصوصی طور پر ان سواروں کو کافی جگہ اور گنجائش دیں۔ شکریہ۔ This message is brought to you by Sindh Police. انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔ جہاں پیدل چلنے والے لوگ زیادہ ہوں اور خاص طور پر بازاروں میں آہستہ اور احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ بلا وجہ ہارن بجا کر دوسروں کو ذہنی اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ یہ ہے سندھ پولیس کی آواز۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہتا ہے آداب عرض کہ یہ کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ اس وقت کے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ، کلام محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ، آواز محمد موسیٰ عابدی۔ آئیے حمدیہ کلام اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بھلی کری آیا وشت کا ببو خیرٹ ہر کلا راشا، جی آیا نو ہر کا دیاؤ، آپ کا بھی سواگت ہے۔ حمد باری تعالیٰ۔ زندگی جس نے عطا کی وہی سب جانتا ہے، زندگی جس نے عطا کی وہی سب جانتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی حال بھی کب جانتا ہے، زندگی جس
عطا کی وہی سب جانتا ہے، اپنے خالق سے تو پوشیدہ نہیں ذات میری، اپنے خالق سے تو پوشیدہ نہیں ذات میری، جانتا ہے وہ میری ساری طلب، جانتا ہے زندگی جس نے عطا کی وہی سب جانتا ہے، دشت کہتے ہیں کسے ریگ رواں کیا شہر، دشت کہتے ہیں کسے ریگ رواں کیا شہر، پیاس کیا چیز ہے یہ تشنہ بلب جانتا ہے، زندگی جس نے عطا کی وہی سب جانتا ہے، شاہدہ کون و مکان اور رموز ہستی، شاہدہ کون و مکان اور رموز ہستی، میں نہیں جانتی خالق میرا سب جانتا ہے، زندگی جس نے عطا کی وہی سب جانتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی حال بھی کب جانتا ہے، زندگی جس نے عطا کی وہی سب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کلام محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ، آواز محمد موسیٰ عابدی، زندگی جس نے عطا کی وہی سب جانتا ہے، زندگی جس نے عطا کی وہی سب جانتا ہے، زندگی جس نے عطا کی وہی سب جانتا ہے۔ حمدیہ کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا، شاہدہ لطیف صاحبہ کا یہ کلام پیش کیا گیا محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دہلی سے عظمت باری بھائی شریک ہیں، اور علی عثمان صاحب، عظمت باری بھائی، علی عثمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، اور آج 7 مئی ہمارے عہد کے 2 شعراء کرام ایک اٹک میں ہیں، زبیر قیصر صاحب، اور ایک چکوال پنجاب پاکستان میں عرفان خانی صاحبان۔ یہ 2 شعراء کرام ہیں، ماشاءاللہ۔ ان کے یوم ولادت کے موقع پر انہیں ڈھیروں دلی دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں کہ دعوت بھی ہے، شریک ہو جائیں۔ تیسرے ہیں ہمارے سندھ پولیس کے نوجوان سنگر اور پولیس افسر ہیں سمیر حمزہ، سندھ پولیس میں ہیں، کراچی میں ہیں۔
ان کا یوم ولادت ہے، ان کے لیے اور آپ سب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ پاکستان کا معیاری وقت ہوا ہے 10:52۔ حمدیہ کلام کے بعد نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ جناب زبیر قیصر صاحب اٹک میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ 7 مئی 1975 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر۔ مجموعہ کلام میں نے آواز کو آتے دیکھا۔ جناب زبیر قیصر صاحب کے مجموعہ کلام میں نے آواز کو آتے دیکھا سے یہ نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ شعیب صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جیتے رہیے۔ جناب زبیر قیصر صاحب فرماتے ہیں کہ چراغ عشق جلا ہے ہمارے سینے میں، چراغ عشق جلا ہے ہمارے سینے میں، بدن یہاں ہے مگر روح ہے مدینے میں، چراغ عشق جلا ہے ہمارے سینے میں، بدن یہاں ہے مگر روح ہے مدینے میں، حضور پاک کے قدموں کی خاک مل جائے، حضور پاک کے قدموں کی خاک مل جائے، عطا کی کوئی نہیں ہے کمی خزینے میں، اور میں کربلا سے چلوں اور حرم میں جا پہنچوں، میں کربلا سے چلوں اور حرم میں جا پہنچوں، کرم ہو مجھ پا محرم کے اس مہینے میں، اور سنہری جالیاں چوموں تو دم نکل جائے، سنہری جالیاں چوموں تو دم نکل جائے، پھر اس کے بعد بہت لطف آئے جینے میں، میں بحر عشق میں ڈوبا ہوں اس قدر قیصر، میں بحر عشق میں ڈوبا ہوں اس قدر قیصر، جگہ بھنور کو بھی مل جائے گی سفینے میں، اور نبی کے نام پہ سب کچھ عطا ہوا قیصر، نبی کے نام پہ سب کچھ عطا ہوا قیصر، کوئی قرینہ نہیں تھا میرے قرینے میں، چراغ عشق جلا ہے ہمارے سینے میں، بدن یہاں ہے مگر روح ہے مدینے میں، بدن یہاں ہے، بدن یہاں ہے مگر روح ہے مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ جناب زبیر قیصر صاحب کا یہ نعتیہ کلام، ان کے مجموعہ کلام میں نے آواز کو آتے دیکھا، اس مجموعہ کلام سے یہ آپ نے کلام سماعت فرمایا۔ شاعری سچ بولتی ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ احباب کو، جیتے رہیے۔ شعیب صاحب جیتے رہیے، وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ بلی کری آیا وشد کا ببو خیرت جی آیا نو، حرکت دیا سوڑیوں بخیر راغلے، اور آپ کا بھی سواگت ہے، جیتے رہیے۔ شعیب صاحب ہیں اور ساتھ ساتھ عظمت باری صاحب دہلی سے ہیں، اور علی عثمان صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ محمد ابراہیم لوہری سائیں مجا تہاں کے بھی چوندہ آ ہیں، بلی کری آیا چھا گالا۔ میسیجز آپ کے کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ یہ ہماری جانب سے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ شعیب صاحب کے میسیجز پہنچ رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ شعیب صاحب کے میسیج پہنچ رہے ہیں تو پھر آپ میسیج بھیجنا چاہیں تو بالکل۔ شعیب صاحب جزاک اللہ، شعیب صاحب کے میسیجز پہنچ رہے ہیں، آپ کے میسیجز کہاں ہیں؟ آپ اپنا علاقہ ضرور لکھ دیا کیجیے تاکہ ہمارے علم میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے کون سے احباب کہاں سے جڑے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شعیب صاحب، جیتے رہیے، آپ بھی جیتے رہیے۔ عظمت باری بھائی دہلی سے ہیں، علی عثمان صاحب کا علاقہ نہیں معلوم، ابراہیم نوہری صاحب ہیں تو اس صوبہ حاضر سے ہی، اسی صوبے سے ہیں جہاں سے اس صوبے سے ہم ہیں، لیکن علاقہ نہیں معلوم۔ ابراہیم نوہری صاحب جیتے رہیے۔ اور ہم آل ریڈیو پاکستان گروپ کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ اس سنجیدہ پروگرام کو آپ
اپنے گروپ میں جگہ دیتے ہیں. گو کہ انٹرٹینمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی گزشتہ دنوں پیش کیا گیا. اور شعیب صاحب فرما رہے ہیں کہ میاں والی سے ہیں آپ. جی آیا نو کی گال ہے. عطا اللہ خان عزیز سب خیلوی بھی وہیں کے ہیں میاں والی سے. جیتے رہیے. یہ پورا پاکستان اور یہ پوری دنیا ایک گلدستہ ہے. تمام انسان یہاں سے وہاں تک کے جیتے رہیں اور دعاؤں میں شامل ہو جائیے. اور دعاؤں میں شامل ہو گئے ہمارے قاری صاحب. ماشاءاللہ قاری فیض رسول صاحب. خوش آمدید پھلی کہہ رہی آیا موجہ مٹھڑا. قاری فیض رسول صاحب ہمارے عہد کے معروف ثنا خاں، اور ثنا خاں سے زیادہ یہ معلم ہیں، بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے کہ تمام دیکھنے سننے والوں کو قاری فیض رسول صاحب کی جانب سے محبت بھرا سلام. وعلیکم السلام. دعاؤں سے نوازا. سب سے بڑی دعا یہی ہے جو ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اس سے بہتر اور کیا دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، آپ اس کے امان میں رہیں، جیتے رہے. وعلیکم السلام قاری صاحب. آئیے دعا کرتے ہیں عالم انسانیت کے لیے. اور ابھی حال ہی میں دیکھیں ایک قومی سانحہ کہہ سکتے ہیں ہم اسے. ظاہر ہے کہ معصوم بچے اور حصول تعلیم کے لیے وہ ایک جگہ موجود تھے اور وہاں چھت گر گئی. چاہے جس کی غفلت سے گری، یقیناً کسی نہ کسی کی اس میں غفلت، کوتاہی اور بے احتیاطی شامل ہے. لیکن بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے. شہادت کے درجے پر پہنچ گئے وہ بچے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم کے حضور. دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ کے ملائے باپ کو، دنیا بھر کے تمام امن پسند انسانوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. جیتا رہے پیارا پاکستان اور آس پڑوس کے اور ساری دنیا کے پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں. جو بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں راہ راست پر لے آئے. آمین الہی آمین. جملہ اموات، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو غریق رحمت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اور ساتھ ساتھ ان تمام مریضوں کے لیے بھی دعا ہے جو اسپتالوں میں، گھروں میں علیل ہیں، زیر علاج ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عابد بیمار کربلا کے طفیل تمام مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین الہی آمین. دنیا بھر کے تمام مظلومین بشمول سیلاب زدگان، مصیبت زدگان جس قدر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام کی مدد فرمائے. اور یقیناً ہم انسانوں کو جو توفیق عطا فرمائے گا ان کی مدد کی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے مدد ہوگی. تو ہم سب کو بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. آپ احباب کو سلامت رکھے. جیتے رہیے. خوش آمدید بھلی کری آیا وشت کا بہو خیرت ہر کل راشا. ارادے انسان کے ٹوٹتے رہتے ہیں. ہم سب انسان زندگی میں روزانہ کوئی نہ کوئی نیت باندھتے ہیں، کوئی ارادہ کرتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. قاری صاحب آج آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا سر قاری صاحب سلسلہ یہ ہے کہ ہم آج اپنے اس میں نہیں ہے، فارم میں جسے کہتے ہیں مزاج، بلڈ پریشر تھوڑا سا لو بھی چل رہا ہے، کچھ بے آرامی کا بھی ہے. تو آواز کی آپ کی جو شکایت ہے وہ اپنی جگہ درست ہوگی. دیکھتے ہیں جب کلیئر ہو جائے تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب بہتر ہے. جی قاری صاحب آواز بہتر ہو تو ضرور آگاہ فرمائیے گا، مطلع فرمائیے گا.
آپ نے فرمایا کہ آج آواز بہت کم آ رہی ہے، تو آپ کی شکایت جب دور ہو جائے تو برائے مہربانی ضرور ایک میسیج اور بھیج دیجیے گا کہ اب آواز بہتر ہو گئی ہے۔ اصل میں مائک کے آگے زیادہ اونچی آواز میں پھر گراں سمع خراشی ہوتی ہے، اس لیے ہم آہستہ مائک بہرحال بتائیے گا، فرمائیے گا آواز کا کیا رزلٹ ہے۔ دعاؤں میں شریک ہوئے آپ آمین ثم آمین کے ساتھ، اور قاری صاحب کے ساتھ ساتھ شعیب صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں قاری صاحب کی آواز کم آ رہی ہے۔ جب آواز کا رزلٹ بہتر ہو جائے، اور شعیب صاحب نے بھی آمین ثم آمین دعاؤں میں فرمایا، شریک رہے، شریک ہیں، قاری فیض رسول صاحب بھی شریک ہیں آمین ثم آمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر شہباز انور رانجھا صاحب ہیں اسلام آباد پنجاب پاکستان سے، سر خوش آمدید۔ تو بات ہو رہی تھی ارادے۔ انسان، ہم اور آپ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ انسان بے بس ہے، بے اختیار ہے، اس کے اختیارات محدود ہیں۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم براہ راست پروگرام کو اس میں برسی نہیں منائیں گے اور طوالت نہیں ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے اس کا بوجھ محمد موسیٰ عابدی صاحب پر ڈالا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہے، ان کے پاس بھی جتنا وقت ہوگا اتنا ہی وقت ہمیں دے سکیں گے۔ تو پھر ارادے کچھ ٹوٹ گئے اور ہم پھر سالگرہ منانے آ گئے۔ آج زبیر قیصر صاحب، عرفان خانی صاحب، زبیر قیصر صاحب اٹک میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، عرفان خانی صاحب چکوال پنجاب پاکستان میں ہیں، اور ہمارے سندھ پولیس میں حاضر سروس پولیس آفیسر ہیں ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں محکمہ پولیس جو ہے اس میں بھی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں، اس میں شاعر بھی ہیں، اس میں کھلاڑی بھی ہیں، اور اس میں سمیر حمزہ جیسے خوش گلو جو کہ نہ صرف عام نغمے اور گیت گاتے ہیں بلکہ شہداء کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، صوفی سنگر بھی ہیں۔ سمیر حمزہ صاحب سندھ پولیس کے نوجوان پولیس آفیسر ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سمیر حمزہ صاحب اور زبیر قیصر صاحب، عرفان خانی صاحب۔ تو زبیر قیصر صاحب کا نعتیہ کلام پیش کیا گیا۔ نوید چودھری صاحب، جی آیا نو، گلاب لمحے، جیتے رہیے سر۔ نوید احمد چودھری صاحب، آپ کی بھی محبت ہے، ہمیشہ محبتوں سے نوازتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب سر، محبت آپ کی چودھری صاحب، جیندے رہو سر جی، کی گل ہے۔ سواڈی بھی بہت مہربانی کہ تسی گلاب لمحے دا جڑا گروپ بنایا اس وچ سانو بھی جائی دیندے ہو، یہ سواڈی مہربانی ہے چودھری صاحب، جیندے رہو جناب نوید احمد چودھری صاحب، گلاب لمحے۔ شعیب صاحب، جیتے رہیے۔ تو قاری صاحب آپ نے بتایا نہیں تو آپ بتا دیجئے گا، آپ مطلع فرما دیجئے گا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کہ قاری صاحب نے فرمایا آج آواز بہت کم آ رہی ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے جب تک آواز کا رزلٹ آپ نہیں بتائیں گے کہ آواز کم آ رہی ہے۔ قاری صاحب کی یہ شکایت ہے، اب بہتر ہے آواز؟ تو بات ہو رہی تھی کہ انسان ارادے کرتا ہے، نیت باندھتا ہے، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اور
یہی وہ بات ہے جس سے انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سب سے پہلی بات، میں اس انا کا نام ہے جس نے انسان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ میں نکال دیجیے، ہم سب کو اپنے اندر سے میں نکالنی چاہیے۔ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ ہمارے کچھ احباب تکلف سے کام لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ضرور بتا دیجئے اب آواز کا رزلٹ کیا ہے۔ قاری صاحب تسی تہاں کاتھے آئے ہو کھانے، اب آواز کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ میوا خان صاحب خوش آمدید، میوا خان صاحب، ولی کری آیا موجہ مٹھڑا میوا خان صاحب، محمد ابراہیم نوری صاحب، عظمت باری صاحب، علی عثمان صاحب، قاری فیض رسول صاحب، اور اب میوا خان صاحب اور ڈاکٹر شہباز عنبر راجہ صاحب، شعیب صاحب میاں والی سے ہیں۔ شعیب صاحب، اب ہمیں آگے بڑھنے میں دقت پیش اس لیے آ رہی ہے کہ قاری صاحب نے ہمیں میسج کیا کہ آج آواز بہت کم آ رہی ہے، تو اب آواز کا رزلٹ ذرا بتا دیجیے گا مہربانی کر کے، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ورنہ ہم اسی غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ آواز نہیں جا رہی ہے۔ شعیب صاحب بہت شکریہ، محبت آپ کی۔ شعیب صاحب نے مطلع فرمایا آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام، جرمنی سے ہمارے شاعر سلیم شہزاد شائم صاحب، جی آیا نو ہار کر دیا واہ کینٹ پنجاب پاکستان سے ہمارے شاعر سلیم شہزاد صاحب کا تعلق واہ کینٹ سے ہے، اور بسلسلہ روزگار جرمنی میں ہے۔ آواز ٹھیک ہے، آپ نے بھی فرمایا، بہت شکریہ۔ قاری صاحب نے مطلع فرمایا تھا اس وقت شاید آواز کا فقدان ہو، اور دوسرا یہ کہ نیٹ کا سلسلہ ہے، کچھ علاقوں میں سگنل کٹ کے آتے ہیں، اور آج ہم بھی سن رہے تھے ایف ایم 101 ملتان پنجاب پاکستان کے ہر دو زوجین، جو کہ سویرے تو وہ ایف ایم سے پروگرام کرتے ہیں، ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان ملتان سے، لیکن 8 سے 10 وہ اپنے پرائیویٹ اسٹوڈیوز سے براہ راست ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم انہیں ملاحظہ کر رہے تھے کہ سگنل کا پرابلم تھا، تو یہ ہیں معاملات۔ بات وہی ہو رہی تھی کہ انسان کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو سلسلہ، بات وہی ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جیتے رہیں احباب، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آج سالگرہ ہے، اور ہم تمام کے غم اور خوشی میں، ہم سب کو ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں دعاؤں کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ قومی سانحہ ہے یقیناً، اور اسکول کی عمارت کی جو چھت گری ہے اسکول کی، تو اس میں یقیناً کسی نہ کسی کی غفلت، کوتاہی اور بے احتیاطی، بالکل اسی طرح جیسے کہ ٹریفک کے حوالے سے بے احتیاطی، غفلت، لاپرواہی اور تیز رفتاری سے حادثات ہوتے ہیں، اسی طرح کسی بھی عمارت، بس بالخصوص اسکول ہو گیا، کالج ہو گیا، یا اسپتال یا پبلک پلیس جسے کہہ لیں، تو وہاں کی انتظامیہ کی یہ غفلت اور کوتاہی بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ مخدوش عمارت ہو گئی ہے یا کسی بھی مکان کی چھت مخدوش ہو گئی ہے، تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ننھے پیارے پیارے معصوم بچے تو ایسی دکھ بھری خبریں جب پہنچتی ہیں تو یقیناً ہر حساس دل محسوس کرتا ہے۔ پیش کرتے ہیں کلام زبیر قیصر صاحب کے کلام، ایک نعتیہ کلام کے بعد پڑھتے ہیں زبیر قیصر صاحب کے مزید کلام پیش کرتے ہیں۔ زبیر قیصر صاحب کا یہ کلام سنیے گا۔ زبیر قیصر صاحب اٹک پنجاب پاکستان، 1975، 7 مئی دنیا میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عشق کی وحشت ہے،
خیر کیسے ہو؟ یہاں پہ عشق کی وحشت ہے، خیر کیسے ہو؟ کوئی تو پوچھتا مجھ سے زبیر کیسے ہو؟ کیا کہنے زبیر قیصر صاحب کیسے ہیں آپ؟ یہاں پر عشق کی وحشت ہے، خیر کیسے ہو؟ ارے یہاں پہ عشق کی وحشت ہے، خیر کیسے ہو؟ کوئی تو پوچھتا مجھ سے زبیر کیسے ہو؟ ہمارے پاؤں کی زنجیر اتنی چھوٹی ہے، ہمارے پاؤں کی زنجیر اتنی چھوٹی ہے، بتائیں آپ ہی زنداں کی سیر کیسے ہو؟ ہمارے پاؤں کی زنجیر اتنی چھوٹی ہے، بتائیں آپ ہی زنداں کی سیر کیسے ہو؟ ہم ایسے حسن پرستوں کا مسئلہ سمجھو، ہم ایسے حسن پرستوں کا مسئلہ سمجھو کہ اتنے خوبرو چہروں سے بیر کیسے ہو؟ کئی دنوں سے خبر ہی نہیں ملی ہے کوئی، کئی دنوں سے خبر ہی نہیں ملی ہے کوئی، دھرا تھا ہجر کی بستی میں پیر کیسے ہو؟ ارے کئی دنوں سے خبر ہی نہیں ملی ہے کوئی، دھرا تھا ہجر کی بستی میں پیر کیسے ہو؟ برے دنوں میں بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا، برے دنوں میں بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا، جو میری ذات کا پرتو ہے غیر کیسے ہو؟ یہاں پر عشق کی وحشت ہے، خیر کیسے ہو؟ کوئی تو پوچھتا مجھ سے زبیر کیسے ہو؟ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب زبیر قیصر صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو زبیر قیصر صاحب۔ اٹک میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اٹک پنجاب پاکستان۔ 7 مئی 1975 دنیا میں تشریف لانے والے ہمارے عہد کے معروف شاعر، اور میں نے آواز کو آتے دیکھا، ایک مجموعہ ان کا یہ ہے، اور ایک اور مجموعہ ہے جس کے بارے میں ہمارے علم میں ابھی ہے نہیں، بہرحال دیکھیں زبیر قیصر صاحب اور عرفان خانی صاحب کا آج یوم ولادت ہے، کیسے کیسے ہمارے شعراء اکرام ہیں، کیسے کیسے کلام کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ عمدہ کلام کہتے ہیں، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ۔ جیتے رہیے۔ عثمان علی اسد صاحب بھی انہی عمدہ کلام کہنے والوں میں سے ایک اور نوجوان شاعر، پنڈی گھیپ پنجاب پاکستان۔ اللہ کریم والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہیے عثمان علی اسد صاحب، ماشاءاللہ ان سے ہمارا تعلق اس طرح بنا، دیکھیں دنیا میں انسان ہے تو تعلق کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی دیر آئے درست آئے والی بات ہے۔ تو ہم نے اپنی شاعری کا جب آغاز کیا تو روزنامہ آغاز سے ہماری شاعری کی اشاعت کا آغاز بھی وہیں سے ہوا تھا، تو 40 برس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ روزنامہ آغاز میں جمعرات کو قارئین کا گلدستہ کے نام سے ایک ادبی صفحہ شائع ہوتا ہے جو آج بھی ہو رہا ہے، اس میں جناب عثمان علی اسد صاحب پنڈی گھیپ میں، اور ہماری شاعرہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں محترمہ سیدہ مصور صلاح الدین صاحبہ، ان سے بھی تعلق اسی روزنامہ آغاز میں اشاعت کے سبب تعلق بنا، ادبی تعلق، تو اچھا لگا۔ عثمان علی اسد صاحب وعلیکم السلام، جیتے رہیے، آپ نے بھی دعاؤں میں اللہ کریم والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، یقیناً پھول سے پیارے معصوم معصوم بچے۔ تو آپ نے کلام سماعت فرمایا، دیکھیں کیا عمدہ کلام ہے کہ یہاں پر عشق کی وحشت ہے، خیر کیسے ہو؟ یہاں پر عشق کی وحشت ہے، خیر کیسے ہو؟ کوئی تو پوچھتا مجھ سے زبیر کیسے ہو؟ شاعری سچ بولتی
ہوتی ہے. کیا کہنے زبیر قیصر صاحب. اچھا اصل میں جو میزبان ہوتا ہے اس کی خواہش، میزبان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ساتھ دینے والے کچھ پروگرام کو پہلے سنیں، اور اگر کچھ نہیں کہہ سکتے تو چلے آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ کی محبت عنایت. لیکن اب زبیر قیصر صاحب کے کلام سے اگر آپ میں سے کوئی زحمت فرما لیں تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ زبیر قیصر صاحب اور عرفان خانی صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں. انہیں بھی خوشی ہوگی کہ جو ہمارے سامعین کرام ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، زیادہ نہ صحیح چند اشعار یا کوئی کلام تو ہماری جانب سے تو پیش کیا جا رہا ہے. زبیر قیصر صاحب کا ایک اور کلام پیش کرنے سے قبل آپ کی جانب توجہ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت سارے نام رہ جاتے ہیں تو اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے کا میسج مل گیا ہمیں تو ہماری ہمت بن گئی، کیونکہ قاری صاحب نے بالکل اچھی بات ہے مطلع کرنا کہ آواز کا کیا رزلٹ ہے. اصل میں اب آپ کی کیا گوش گزار کی، کچھ اپنی مجبوریاں انسان کی ہوتی ہیں، تکنیکی مسائل ہیں یہاں تھوڑے سے. میوا خان صاحب، علی عثمان صاحب، قاری فیض رسول صاحب، عظمت باری بھائی، محمد ابراہیم نوری صاحب، ڈاکٹر شہباز عنبر راجہ صاحب، شعیب صاحب میاں والی سے ہیں، اور سلیم شہزاد صاحب جرمنی سے، اور عثمان علی اسد صاحب شریک ہو گئے ہیں پنڈی کھیپ سے. خوش آمدید. تو ہم منتظر ہیں زبیر قیصر صاحب کا کوئی کلام، اگر آپ چاہیں کوئی اشعار. ابھی ان کے اشعار سنیے آپ ذرا. اصل میں شعراء کرام صرف کچھ لوگ، ہر آدمی انسان اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ دوسرے کو بھی سنیں اور اسے بھی اپریشیٹ کریں کہ بھائی آپ کے کلام بھی خوب ہیں. یعنی ہم شاعر ہیں اور ہم اپنی ہی قلم قبیلے کی جو برادری ہے اس کو ہم سننا نہیں چاہتے اور ہم اس کی پذیرائی کرنا نہیں چاہتے. بہت سے مطلب ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، ہر طرح کے لوگ ہیں نا، کہ وہ اپنی ہی پذیرائی چاہتے ہیں اور سامنے والے کو سمجھتے ہیں بس میں ہی شاعر ہوں. یا جس شعبے میں ہو، بات شاعر کی نہیں ہے، جو بھی شعبہ ہے اس میں ہر آدمی کہتا ہے بس میں ہی ہوں. تو یہ میں نکال دینی چاہیے اور سامنے والے کو بھی دیکھنا، سننا اور سمجھنا چاہیے اور اسے سراہنا چاہیے. کسی سے رشتہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ زبیر قیصر صاحب فرما رہے ہیں کسی سے رشتہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو ساتھ ہے تو زمانے کی کیا ضرورت ہے. وعلیکم السلام. محمد بلال صاحب ہمارے نوجوان، پاکستانی نوجوان ہیں، ان کا تعلق بھی اٹک سے ہے. زبیر قیصر صاحب کے کلام پیش کر رہے ہیں. محمد بلال صاحب آپ تو اٹک سے نیو جرسی اٹلانٹک سٹی یو ایس اے میں پہنچ گئے ہیں، اور اپنے سفر نامے میں آپ نے احوال بھی بیان کیا، اور آپ کی ہی ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، لیکن خصوصی طور پر آپ کے اٹک سٹی سے ہی تعلق ہے زبیر قیصر صاحب کا. محمد بلال صاحب وعلیکم السلام، جیتے رہیے. تو زبیر قیصر صاحب کے کلام سے کوئی اگر آپ چاہیں تو لے آئیں، کوئی جبر نہیں ہے، استدعا ہے، درخواست ہے، عاجزانہ گزارش ہے کہ جو شریک ہو جائیں، زحمت فرما لیں تھوڑا سا. اور آپ کو تو محمد بلال صاحب خصوصی طور پر خوش آمدید کہتے ہیں کہ اٹک سٹی سے ہی ان کا بھی تعلق ہے. زبیر قیصر صاحب 1975 7 مئی دنیا میں تشریف لائے. وقت جا رہا ہے 11:21 ہو چکا ہے. کسی سے رشتہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، کسی سے رشتہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو ساتھ ہے تو زمانے کی کیا ضرورت ہے. ارے کسی سے رشتہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو ساتھ ہے تو زمانے کی کیا ضرورت ہے. بغیر جرم کے تم سے معافی مانگ چکا، ارے بغیر جرم کے تم سے معافی مانگ چکا. تمہیں بھی بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، بغیر جرم کے تم سے معافی مانگ چکا. تمہیں بھی بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. ہوا ہے عشق تو اظہار بھی کرو ہم سے، ہوا ہے عشق تو اظہار بھی کرو ہم سے. تمہیں یہ خوشبو چھپانے کی کیا ضرورت ہے.
शजर के भाग भी जागे हमारे नामों से, शजर के भाग भी जागे हमारे नामों से, लिखे हुए को मिटाने की क्या ज़रूरत है। ये थक के सोए हुए लोग शब को देखेंगे क्या। अरे ये थक के सोए हुए लोग शब को देखेंगे क्या। यहाँ चराग जलाने की क्या ज़रूरत है। किसी से रिश्ता बनाने की क्या ज़रूरत है। तू साथ है तो ज़माने की क्या ज़रूरत है। बग़ैर जुर्म के तुमसे मुआफ़ी मांग चुका, तुम्हें भी बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। हाओ हुआ है इश्क तो इजहार भी करो हमसे, तुम्हें ये खुशबू छुपाने की क्या ज़रूरत है। शजर के भाग भी जागें हमारे नामों से, लिखे हुए को मिटाने की क्या ज़रूरत है। ये थक के सोए हुए लोग शब को देखेंगे क्या। यहाँ चराग जलाने की क्या ज़रूरत है। किसी से रिश्ता बनाने की क्या ज़रूरत है। तू साथ है तो ज़माने की क्या ज़रूरत है। शायरी सच बोलती है। जनाब ज़ुबैर कैसर साहिब, क्या बात है। कलाम पेश की जा रहे हैं। ज़ुबैर कैसर साहिब, अटक 1975 7 मई। और इरफान खानी साहब का ताल्लुक़ रावलपिंडी से चकवाल में है। ये आप 1972 दुनिया में तशरीफ़ लाए इरफान खानी साहब। और समीर हमज़ा साहब सिंध पुलिस के सजीले 1999 आज की तारीख दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये सिंध पुलिस के सजीले नौजवान ऑफिसर होने के साथ साथ गुलकार भी हैं। अभी अब इनकी आवाज़ में कुछ ना कुछ पेश किया जाएगा। ज़ुबैर कैसर साहब के अगर आप, और हर शायर के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि आप हर शायर को पढ़ें, देखें जो शायरी से शगफ़ रखते हैं। तो कैसे कैसे शेर कह रहे हैं, अच्छे शेर हैं, अच्छे अशार हैं। ग्यारह 11:24 पाकिस्तान का मियारी वक्त। मौसम ज़ाहिर है कि अब ये माह रवां है, मई का महीना है। मई और जून आप जानते हैं गर्मी होती है और हर बरस गर्मी सर्दी इनमें इजाफ़ा देखने में आ रहा है। क़यामत करीब आती जा रही है। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा गर्मी में गर्मी ज़्यादा होगी, सर्दी में सर्दी ज़्यादा होगी। मोहम्मद बिलाल साहब शरीक हो गए, लेकिन अटक से इनका ताल्लुक़ है, यूएसए में है इन दिनों। अगर ला सकते हैं तो ज़ुबैर कैसर साहब का एक मशहूर शेर, मशहूर होना कोई मायने नहीं है, असल में शोहरत बात ये नहीं कि जो मशहूर हो गया वही अच्छा शायर है। कैसे कैसे गोशानशीन और गुमनाम शोरा इकराम भी हैं, और सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि हर ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग अपने काम से बड़े मुखलिस हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन शोहरत अपने अपने नसीब की बात है और शोहरत कोई मायने नहीं रखती। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि एक आदमी जो मशहूर नहीं है तो वो अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ग़ुलाम हैदर फुल पोटो मुझा मिठड़ा क़ुरबा क़ुरबा लख थोरा। आल रेडियो पाकिस्तान सा ग़ुलाम हैदर फुल पोटो भली करी आया मुझा मिठड़ा क़ुरबा क़ुरबा तहाँ सभिनी जो लख थोरा। अगरचे एक संजीदा प्रोग्राम होता है ग़ुलाम हैदर फुल पोटो साहब आल रेडियो पाकिस्तान सा।
قربا تاں سبنیاں جو لکھ تھوڑا چھا ڳالا مجا مٹھڑا مٹھڑا. تو ایک مختصر سا وقفہ. گاڑی جی پوئیں اسکرین کی مختلف رکاوٹن مثلا پردن سجاوٹ جے شین ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो. सफ़र जे दौरान पोइ स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे. तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें. हमें आपकी जिंदगी अजीज है. आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची. पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है. आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची. रात को सफर करने से पहले ये यकीन कर लें कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स, बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स सही और दुरुस्त हालत में है. हेडलाइट्स की गलत एडजस्टमेंट आपकी और दूसरों की ड्राइविंग के लिए खतरनाक हो सकती है, लिहाजा इनको दुरुस्त रखें. हाई बीम का इस्तेमाल सामने से आने वालों के लिए परेशानी और मुश्किलात का बाइस बनता है, लिहाजा अपनी लाइट्स लो बीम पर रखें. गैर जरूरी लाइट्स और गाड़ी की हेडलाइट्स के ऊपर रंगीन कागज का इस्तेमाल दूसरों के लिए बाइस कोफ्त है. ये तुम कहां से सड़क पार कर रहे हो? इस तरह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है. सड़क सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें. ट्रैफिक कवानीन पर अमल हुकूकुल इबाद की बचाव है. हमें आपकी जिंदगी अजीज है. आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची. दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की जान का नुकसान, लिहाजा दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन हरगिज इस्तेमाल न करें. हमें आपकी जिंदगी अजीज है. आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची. अंकल अंकल, अब तो आप ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हैं. वो कैसे बेटा? आप मुड़ने से पहले इंडिकेटर का इस्तेमाल जो करते हैं. शाबाश मेरा बेटा. बेगम शायरी सच बोलती है. सरफराज आबिदी के साथ. خوش آمدید. پروگرام جاری ہے. شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے. جناب زبیر قیصر صاحب اٹک میں مقیم شاعر، جناب عرفان خانی صاحب چکوال میں مقیم شاعر، اور سندھ پولیس کے سجیلے پولیس آفیسر اور سنگر سمیر حمزہ صاحب. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بھی یوم ولادت ہے تو آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. مجا مٹھڑا تاں سبنیاں کے چمندہ آہیں. ولی کری آیا وشت کا ببو خیرٹ ہر کلا راشا خیری آئیں حرکت آؤ سونیوں. آپ کا بھی سواگت ہے. آپ کے ساتھ ساتھ جن کی سالگرہ آج ہے، زبیر قیصر صاحب، عرفان خانی صاحب، سمیر حمزہ صاحب کے ساتھ ساتھ نوید حسین صاحب اور طلحہ زبیر سواتی صاحب جو ہمارے ساتھ فیس بک پر جڑے ہیں. گو کہ پروگرام میں شریک ہوں یا نہ ہوں لیکن فیس بک پر جڑے ہوئے ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اچھا، یہ صورت ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر شخص کو یقیناً ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یار میرے 5000 دوست ہیں، وہ دوست کیسے دوست ہیں کہ وہ آج تک ہماری پوسٹ پر نہیں آئے. یہ گلہ شکوہ سب کے ذہنوں میں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ کروڑوں لوگ ہیں فیس بک پر کہ جس کی پوسٹ، اچھا بہت سے احباب ایسے ہیں کہ جو ہر وقت فیس بک پر جڑے رہتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو وقت ہی نہیں مل پاتا تو وہ فیس بک آئی ڈی بنا کر
کبھی کبھار وہ چیک کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے وہ شعراء اکرام جن کے ہم یہاں سے کلام پیش کرتے ہیں، اور وہ بہت سے ایسے ہیں کہ کچھ دنوں بعد دیکھ لیتے ہیں ان باکس کو۔ ان باکس میں ہم اسی وقت جاتے ہیں جب ان کا کوئی کلام ہم نے پیش کیا ہو، تو وہ اس پروگرام کا لنک ہم اپنے شعراء اکرام کو میسنجر میں بھیج دیا کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھ لیں، وہ باخبر ہو جائیں۔ تو بعض ہمارے شعراء اکرام برسوں بعد وہ دیکھتے ہیں، تو ہر انسان اپنے اپنے حساب سے چلتا ہے، اور ذہنوں میں یہی سوال ہوتا ہے کہ یار اتنے ہزاروں فیس بک فرینڈ ہیں لیکن ہماری پوسٹ پر کوئی نہیں آتا۔ یہ شکوہ سب کو ہے ایک دوسرے سے، تو چھوڑیں، اب کیا شکوہ شکایت میں کیا رکھا ہے۔ اب بات ہے کہ ہم بھی یہاں شکوہ لے کے بیٹھ جائیں کہ آپ سنتے ہیں اور اپنا حصہ صرف لائک کرتے ہیں اور کامنٹس میں جو ہے وہ ان کے کلام سے نہیں نوازتے۔ تو سب کو ایک دوسرے سے شکوہ گلہ ہے، اور شکوہ شکایت اپنوں سے ہی یہ سلسلہ رہتا ہے۔ بہت شکریہ، لائے نہیں، چلیں کوئی گال نہیں۔ تو زبیر قیصر صاحب کا ایک اور کلام سن لیجیے۔ غلط پڑھا ہے، غلط لکھا ہے، غلط سنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ غلط، اس کو لوگ غلط بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس بحث میں کیا پڑھنا۔ کلام سنیے زبیر قیصر صاحب کہ غلط پڑھا ہے، غلط لکھا ہے، غلط سنا ہے۔ غلط پڑھا ہے، غلط لکھا ہے، غلط سنا ہے، ہمارے بارے میں جو سنا ہے غلط سنا ہے۔ غلط پڑھا ہے، غلط لکھا ہے، غلط سنا ہے، ہمارے بارے میں جو سنا ہے غلط سنا ہے، اور غلط سنا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ غلط سنا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہاں کوئی خود سے سوچتا ہے غلط سنا ہے۔ مجھے سکھایا ہے میری ماں نے بھلائی کرنا، مجھے سکھایا ہے میری ماں نے بھلائی کرنا، عدو کو میں نے برا کہا ہے غلط سنا ہے۔ گلی سے پہلے بھی کھائی تھی تم یہ جانتے ہو، کھائی وہ والی کھائی گہری، گلی سے پہلے بھی کھائی تھی تم یہ جانتے ہو، گلی سے آگے بھی راستہ ہے غلط سنا ہے۔ ہم اہل ہجراں تو بس دعائیں ہی بانٹتے ہیں، ہم اہل ہجراں تو بس دعائیں ہی بانٹتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بد دعا ہے غلط سنا ہے۔ مجھے تمہارے سوا کسی اور سے ہے نسبت، مجھے تمہارے سوا کسی اور سے ہے نسبت، مجھے بھی سن کر برا لگا ہے غلط سنا ہے۔ یہ صرف مٹی کے خواب زادے بنا رہا ہے، یہ صرف مٹی کے خواب زادے بنا رہا ہے، یہ کوزہ گر بت بنا رہا ہے غلط سنا ہے۔ زبیر قیصر صاحب مقطع میں فرماتے ہیں کہ یہ سب قدامت پرست لوگوں کا وہم ہوگا، یہ سب قدامت پرست لوگوں کا وہم ہوگا کہ عشق قیصر کوئی بلا ہے غلط سنا ہے۔ یہ سب قدامت پرست لوگوں کا وہم ہوگا کہ عشق قیصر کوئی بلا ہے غلط سنا ہے۔ غلط پڑھا ہے، غلط لکھا ہے، غلط سنا ہے، ہمارے بارے میں جو سنا ہے غلط سنا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب زبیر قیصر صاحب، اٹک سٹی، پنجاب، پاکستان۔ گیارہ بج کر 36 پاکستان کا معیاری وقت۔ شاعری سچ بولتی ہے میں جناب زبیر قیصر صاحب کے کلام پیش کی جا رہے ہیں، ان کے بعد عرفان خانی صاحب کے کلام پیش کی جائیں گے، اور سندھ پولیس کے سجیلے گلوکار بھی ہیں، سجیلے آفیسر بھی ہیں، سمیر حمزہ صاحب کی آواز میں کلام بھی پیش کیا جائے گا۔
जनाब ज़ुबैर कैसर साहब फरमाते हैं कि उसने आँखों से पुकारा मुझको, शेर सुने, उसने आँखों से पुकारा मुझको, मैंने आवाज़ को आते देखा। उसने आँखों से पुकारा मुझको, उसने आँखों से पुकारा मुझको, मैंने आवाज़ को आते देखा। शायरी सच बोलती है, क्या कहने। अब ये शेर सुनिएगा, ज़ुबैर कैसर साहब का ये शेर हमने आज शेयर भी किया अपनी टाइम लाइन पर। क्या हुस्ने इत्तेफाक था उसकी गली में हम, क्या हुस्ने इत्तेफाक था उसकी गली में हम, एक काम से गए थे कि फिर काम से गए, हाय 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 हाय। कई लोगों की ज़िंदगी में होता है ना कि आप किसी गली से गुज़र रहे हों और कोई एक खिड़की या दरवाज़े से कोई एक चेहरा ऐसा आप देख लें कि बस आप काम से ही चले जाएं। फिर क्या हुस्ने इत्तेफाक था उसकी गली में हम, क्या हुस्ने इत्तेफाक था उसकी गली में हम, एक काम से गए थे कि फिर काम से गए। क्या कहने ज़ुबैर कैसर साहब, जीउंदे रहो की गाल है सोनियो, अटक च रहो भावें किथे भी रहो, शाद रहो आबाद रहो। क्या उम्दा शेर है। देखें एहसास कि क्या हुस्ने इत्तेफाक था उसकी गली में हम, एक काम से गए थे कि फिर काम से गए। शायरी सच बोलती है। ज़ुबैर कैसर साहब, अटक, पंजाब पाकिस्तान। 7 मई 1975 दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले शायर ज़ुबैर कैसर साहब के कलाम पेश किए जा रहे हैं। इनके साथ साथ इरफान खानी साहब चकवाल पंजाब पाकिस्तान में हैं, ये भी 7 मई 1972 दुनिया में तशरीफ़ लाए। और अभी एक हमारे सिंध पुलिस के गुलकार हैं, बहुत अच्छे नौजवान, 1999 दुनिया में तशरीफ़ लाए। इनकी आवाज़ में आपको कलाम सुनवाएंगे। इन्होंने शहदा के लिए भी एक ट्रिब्यूट सॉन्ग पेश किया था और इसके साथ साथ ये जदीद गुलकार हैं। देखें हमारे कुछ गज़ल गायक जो हैं वो क्लासिकल गुलकार हैं, वो कि हमारी पसंद क्लासिकल ही है गज़ल गायकी, लेकिन ज़ाहिर है कि हर किस्म के गुलकार हैं। तो ये ज़ुबैर हमज़ा को जब आप सुनिएगा तो आप अपनी राय ज़रूर कायम फरमाइएगा। ये गिटारिस्ट हैं असल में, गिटार के साथ, तो हर गुलकार का अपना रंग होता है। ऐसा नहीं है कि हमें नापसंद है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौसीकी के कई राग हैं, कई रंग हैं, क्लासिकल रंग। तो ज़ाहिर है शायर होने के एतबार से शेर कहते हैं हम भी, तो हमें क्लासिकल ज़्यादा पसंद है, जिनमें जैसे हमारे ऐद के माशाल्लाह वैसे तो बहुत उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ां, उस्ताद मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ, महनाज बेगम, नैयरा नूर आपी, बहुत से बेशुमार नाम हैं। और असर हाजिर के खादिम अली ख़ान साहब हो गए, जमाल अकबर साहब हो गए, और बहुत से नाम हैं। बात ये कि नाम जहन में इतने हैं कि अगर हम नाम लेना शुरू कर दें तो एक से बढ़कर एक हैं। आपकी जानिब से हम मैसेज के इंतज़ार में बैठे ना रह जाएं, चलें अपनी जानिब से ही कुछ पेश करते हैं। जीते रहिए। और ये हमारे सना खां हैं जो हमदनात पढ़ते हैं, देखें ये भी क्या खुशगुलू सना खां हैं। इनमें भी बहुत से अक़साम हैं, नए और हमारे जो सीनियर्स हैं, लेकिन सना खानी में बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम उसमें मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। तो हमारे बहुत से अच्छे उभरते हुए सना खां भी हैं और सीनियर्स भी हैं, लेकिन उसमें भी देख लीजिए आप कि कुछ पसंदीदा होते हैं और कुछ नापसंदीदा। नापसंदीदा सना खानों में इसलिए हो जाते हैं कि वो अदब और एहतराम को बालाए ताक़ रख देते हैं और सिर्फ़ अपनी शोहरत को मलूज़ ख़ातिर रखते हैं। तो ऐसा हम्दो नात और मनक़बत और सलाम, ऐसे कलामों में अदब और एहतराम तो वैसे तो हर शोबे में ज़रूरी है, लेकिन जहाँ अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काबिल एहतराम हस्तियों का ज़िक्र हो तो उसमें बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। तो कुछ बातें साथ साथ चलती रहेंगी और शायरी भी पेश की जा रही है। जनाब ज़ुबैर कैसर साहब आज के प्रोग्राम के पहले शायर हैं, इनके कलाम पेश किए जा रहे हैं। उसने आँखों से पुकारा मुझको, मैंने आवाज़ को आते देखा। अटक में मुक़ीम शायर हैं माशाल्लाह। जीते रहिए। मसरूफ़ियत के इस दौर में
जो कोई आप वक्त निकाल कर यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। अरे क्या बात है, क्या कहने हमारे ऐड के सीनियर क्लासिकल जमाल अकबर साहेब, जीते रहिए सर। क्या कहने जमाल अकबर साहेब। देखिए हमारे ऐसे गुलकार हैं कि ये भी, हम तो इन्हें लीजेंड में ही शुमार करते हैं कि एक आज भी ये अपना काम जारी रखे हुए हैं। जमाल अकबर भाई हैं, खातिम अली ख़ान साहब और बहुत से नाम हैं। तो जमाल अकबर साहब और उस्ताद खलील हैदर साहब हैं। तो हर गुलकार अपने ज़माने का मशहूर होता है और उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोग फरामोश करते चले जाते हैं। ये बड़ा एक सिलसिला है, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया का दौर चला है तो हर शख्स अपने आप को उजागर करने में नुमाया है। और जो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे वो शायर हों, गुलकार हों, सनाख़ा हों, उन्हें फरामोश किया जाता है। तो अब दौर यही है कि अपने आप को नुमाया करने के लिए शायर को, गुलकार को, सनाख़ा को अपनी ख़ुद कोशिश करना पड़ती है, अपने आप को सामने लाना होता है। तो जमाल अकबर भाई खुशामदीद, खुशामदीद। क्या बात है सर। वो आपका उसके बोल लिख भेजिएगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा मशहूर कलाम जो आपका है जमाल अकबर साहब का, बल्कि मुमकिन हो तो उसका लिंक अता फरमा दीजिए। हम इस वक्त ढूंढने का सिलसिला हो जाएगा। जमाल अकबर साहब के बहुत से कलाम बहुत अच्छे और मशहूर हैं, लेकिन एक कलाम बहुत ज़्यादा, यानी कोई एक चीज़ होती है, शायर हो या सनाख़ा हो या गुलकार, कोई एक कलाम ऐसा होता है कि उससे शोहरत की बुलंदियों पर बंदा पहुंच जाता है। तो वो कलाम हमारे जहन में नहीं है। जमाल अकबर साहब जीते रहिए। लड़कपन से हम आपका वो कलाम सुनते आए, लेकिन अभी जहन में नहीं है। हर वक्त जहन हाजिर नहीं होता है। अभी जिस काम में है हमारी तवज्जो उस तरफ है। बहुत शुक्रिया जमाल भाई। क्या कहने, जमाल अकबर साहब को आप गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में सुनते भी आए हैं, इस वक्त शरीक हैं, और हमारे लिए एजाज़ की बात होती है कि हमारे जो लीजेंड हैं, हम तो इन्हें लीजेंड मानते हैं। जमाल अकबर साहब को हम लड़कपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी। और जमाल अकबर भाई, ये जो आप देख रहे हैं हमारा ये माइक सिस्टम है, और ये कोई इतना महंगा सिस्टम नहीं है आपका। अब भी आप लाइव आते हैं तो गुजारिश ये है कि ये एक डिवाइस माइक उसके साथ अटैच कर लें ना सर, तो आप जो लाइव आते हैं उसमें जान पड़ जाएगी। सिर्फ ये है कि आवाज़ का थोड़ा सा फुकदान पाया जाता है। जमाल भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें यही शिकायत होती है कि आवाज़ का फुकदान है। तो ये डिवाइस माइक एक ले लेंगे ना जमाल भाई, आप इतना अच्छा काम करते हैं, तो उसमें आवाज़ का मेन चीज़ होती है। वीडियो की कोई इतनी समात, जब तक आपकी चीज़ समातों तक दुरुस्त ना पहुँचे मज़ा नहीं आता। तो जमाल भाई बहुत शुक्रिया मोहब्बत कि आपने अपनी मौजूदगी का, अपने होने का एहसास दिलाया। बहुत शुक्रिया जमाल भाई। कुछ अगर वो लिंक अता फरमा दें या बोल लिख भेजिए आप, सिर्फ वो जो आपका सबसे ज़्यादा मशहूर कलाम है। जमाल भाई माशाल्लाह हमारे साथ शरीक हैं और इनके आवाज़ में कलाम गाए पेश किए जाते रहे। मेट्रो वन टेलीविज़न पर खातिम अली ख़ान भाई, जमाल अकबर भाई और दीगर गुलकार वहाँ बज़्म शायरी में कैसर वजदी साहब मदऊ करते थे, और वहाँ पर काबिल अजमेरी साहब का कलाम बारहा पेश किया जमाल अकबर भाई की आवाज़ में। तो कोशिश करते हैं कि आज भी पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया। तो मसरूफ़ियत के इस दौर में आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर कैसर साहब का वो शेर आपने समात फरमाया कि क्या हुस्न इत्तेफाक था उसकी गली में हम, एक काम से गए थे कि फिर काम से गए। शायरी सच बोलती है। क्या कहना है ज़ुबैर कैसर साहब। क्या हुस्न इत्तेफाक था उसकी गली में हम, एक काम से गए थे कि फिर काम से गए। चलें आगे बढ़ते हैं। आप सोचेंगे कि ज़ुबैर कैसर साहब के आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आगे हैं इरफान खानी साहब और समीर रमज़ा हमारे गुलकार हैं, उनकी आवाज़ में कलाम भी पेश करना है। तो ऐसा करते हैं कि 11:46 हो चुके हैं।
آئیے ایک کلام پیش کرتے ہیں. سمیر حمزہ کی آواز ہمارے عہد کے نوجوان گلوکار ہیں، سندھ پولیس میں حاضر سروس پولیس آفیسر بھی ہیں. ان کی آواز میں ہم نے آج اپنی ٹائم لائن پر شیئر بھی کیا ہوا ہے. آپ انہیں سنیے اور پسند فرمائیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہمارے یہ نوجوان ہیں، سمیر حمزہ صاحب سندھ پولیس میں ہیں. انہوں نے شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے ایک کلام میں. وہ کلام پیش کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی آواز میں اور بھی کلام پیش کیے جائیں گے. شوق شہادت، اس میں انہوں نے مکسنگ کی ہے اور ان کی اپنی شاعری ہے. کچھ مشہور مصرے بھی ساتھ میں ملا کر انہوں نے اپنا کلام کہا، خود گایا، خود کمپوز کیا. سماعت فرمائیے. شوق شہادت، سمیر حمزہ سندھ پولیس. شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کیا انہوں نے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سمیر حمزہ. جیتے رہیے، کیپ اٹ اپ. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ایمان کا حصہ ہے یہ، ہر دل کو ان پہ ناز ہے. شوق شہادت آنکھوں میں دکھے، نعرہ تکبیر کا ہونٹوں پہ سجے. اس وردی سے ہے ان کی پہچان. میرے شہیدوں تم پہ ہو سلام. شوق شہادت آنکھوں میں دکھے، سلام تم پر، تو بہادری کی مثال ہے. کیوں قدم قدم پر جوش و جذبے سے تو مر مٹنے کو تیار ہے. دن ہو چاہے رات ہو، ہر دم یہ تیار ہو. دن ہو چاہے رات ہو، ہر دم یہ تیار ہو. پر مٹنے کو پرچم کے لیے، اس وردی کی سب کے لیے. ان کے بھی تو یار ہے، گھر ان کے آباد ہے، پر پھر بھی یہ ہم سب کے لیے، اس قوم کے بچوں کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے. شوق شہادت آنکھوں میں دکھے، نعرہ تکبیر کا ہونٹوں پہ سجے. اس وردی سے ہے ان کی پہچان. میرے شہیدوں تم پہ ہو سلام. شوق شہادت آنکھوں میں دکھے، ایمان اللہ پہ یہ خوف سے انجان ہے. ایمان اللہ پہ یہ خوف سے انجان ہے. امتی سرکار کے گولی سینے پر کھائیں گے. شوق شہادت آنکھوں میں دکھے، نعرہ تکبیر کا ہونٹوں پہ سجے. اس وردی سے ہے ان کی پہچان. میرے شہیدوں تم پہ ہو سلام. اس وردی سے ہے ان کی پہچان. میرے شہیدوں تم پہ ہو سلام. کیا کہنے. سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر اور سنگر جناب سمیر حمزہ صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آج آپ کا یوم ولادت ہے. آپ نے شوق شہادت کے عنوان سے صرف ایک مصرع اس میں کسی شاعر کا لے کر آپ نے پورا کلام لکھ دیا کہ
کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تمام شہداء کے لیے آپ نے خود کلام کہا، خود کمپوز کیا اور خود ہی گایا۔ جیتے رہیے سمیر حمزہ صاحب۔ ابھی ان کی آواز میں اور بھی کچھ پیش کیا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ جمال اکبر صاحب وہ کلام اپنا اس کلام سے نواز دیں یا بول بتا دیں، تو ہم وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیتے رہیے۔ 11:52 سے بڑھتے ہیں ایک اور شاعر کے کلام کی جانب، اور وہ ہیں جناب عرفان خانی صاحب۔ عرفان خانی صاحب کا تعلق راولپنڈی پنجاب پاکستان سے ہے۔ اسلام آباد میں بھی رہے، چکوال میں ہوتے ہیں۔ 1972 دنیا میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ جنگل بہت اداس تھا رنگوں کی آس میں، جنگل بہت اداس تھا رنگوں کی آس میں، تتلی نے پر اتار دیے اپنے گھاس میں۔ جنگل بہت اداس تھا، جنگل بہت اداس تھا رنگوں کی آس میں، تتلی نے پر اتار دیے اپنے گھاس میں۔ اس نے تو صرف کھال اتاری تھی جسم سے، اس نے تو صرف کھال اتاری تھی جسم سے، کیڑوں نے گھر بنا لیے، کیڑوں نے گھر بنا لیے ہیں میرے ماس میں۔ اس نے تو صرف کھال اتاری تھی جسم سے، کیڑوں نے گھر بنا لیے ہیں میرے ماس میں، دریا کو پی گیا ہے فقط ایک گھونٹ میں، دریا کو پی گیا ہے فقط ایک گھونٹ میں، صحرا کی تشنگی تھی سمندر کی پیاس میں، دریا کو پی گیا ہے فقط ایک گھونٹ میں، صحرا کی تشنگی تھی سمندر کی پیاس میں، پتھر کا خوف ایسا تھا کہ ٹوٹنے لگے، پتھر کا خوف ایسا تھا کہ ٹوٹنے لگے، رکھے تھے جتنے پھول سجا کر گلاس میں۔ اور مقطع میں عرفان خانی صاحب فرماتے ہیں کہ عرفان اپنے زخم چھپانے کے واسطے، عرفان اپنے زخم چھپانے کے واسطے لپٹا ہوا ہے جسم لہو کے لباس میں، عرفان اپنے زخم چھپانے کے واسطے لپٹا ہوا ہے جسم لہو کے لباس میں، جنگل بہت اداس تھا رنگوں کی آس میں، تتلی نے پر اتار دیے اپنے گھاس میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب عرفان خانی صاحب۔ ملک عرفان خانی ان کا خاندانی نام ہے اور عرفان خانی ان کا قلمی نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ ملک عرفان خانی ہوں، ملک عرفان خانی ہوں، بزرگوں کی نشانی ہوں، ملک عرفان خانی ہوں، بزرگوں کی نشانی ہوں، ادب ہے مشغلہ میرا، ادب ہے مشغلہ میرا، محبت کی کہانی ہوں، میرا پاتال مت ڈھونڈو، میرا پاتال مت ڈھونڈو، نہایت گہرا پانی ہوں، ادب کو جو جلا بخشیں، ادب کو جو جلا بخشیں، میں ان قدروں کا بانی ہوں، جو جعلی لوگ ہیں سن لیں، جو جعلی لوگ ہیں سن لیں، بلائے ناگہانی ہوں، ملک عرفان خانی ہوں، بزرگوں کی نشانی ہوں، کیا کہنے ملک عرفان خانی ہوں، بزرگوں کی نشانی ہوں، ادب ہے مشغلہ میرا، محبت کی کہانی ہوں، میرا پاتال مت ڈھونڈو، نہایت گہرا پانی ہوں، ادب کو جو جلا بخشیں، میں ان قدروں کا بانی ہوں، جو جعلی لوگ ہیں سن لیں، بلائے ناگہانی ہوں، ملک عرفان خانی ہوں، بزرگوں کی نشانی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عرفان خانی صاحب۔ ان کا ایک کلام سنگر اور کمپوزر ہیں ارشاد علی صاحب، انہوں نے گایا بھی ہے، اور عرفان خانی صاحب نے اس کلام میں فرمایا ہے جو گایا ہے ارشاد علی صاحب نے۔ عرفان خانی صاحب نے فرمایا کہ نیا کردار اب تو جوڑ کوئی،
अब इसमें देखिए काफ़िया जो इस्तेमाल किया है इन्होंने, जोड़ मोड़, तो इसमें पंजाबी ज़बान का एक लफ्ज़ है लोड़, यानी ज़रूरत। कहते हैं ना इसकी कोई लोड़ नहीं, यानी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोड़ जो है वो पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये बतौर काफ़िया इन्होंने आखिरी शेर में इस्तेमाल किया कि नया किरदार अब तो जोड़ कोई, नया किरदार अब तो जोड़ कोई, कहानी चाहती है मोड़ कोई। नया किरदार अब तो जोड़ कोई, कहानी चाहती है मोड़ कोई। ये दौलत की हवस भी चीज़ है क्या, ये दौलत की हवस भी चीज़ है क्या, लगी रहती है अंदर दौड़ कोई। और वो अपनी आँख से करता है जादू, वो अपनी आँख से करता है जादू, वो अपनी आँख से करता है जादू। सो अब मैं भी करूँगा तोड़ कोई, वो अपनी आँख से करता है जादू। सो अब मैं भी करूँगा तोड़ कोई। बदन पर सिलवटें पड़ने लगी हैं, बदन पर सिलवटें पड़ने लगी हैं, गया है इस तरह झंझोड़ कोई। वो दुश्मन है तुम्हारे दुश्मनी से, वो दुश्मन है तुम्हारे दुश्मनी से, मोहब्बत की नहीं है लोड़ कोई। वो दुश्मन है तुम्हारे दुश्मनी से, मोहब्बत की नहीं है लोड़ कोई। नया किरदार अब तो जोड़ कोई, कहानी चाहती है मोड़ कोई। शायरी सच बोलती है, कलाम जनाब इरफान खानी साहब, और इस कलाम को इरशाद अली साहब ने गाया है। क्या कहने जनाब इरफान खानी साहब, जींदे रहो। तो आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 11:59 तारीख़ तब्दील होने वाली है। 7 मई से हम 8 मई में गो के दाखिल हो जाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू ज़ुबैर कैसर साहब, इरफान खानी साहब, समीर हमज़ा साहब, जीते रहिए। और 8 तारीख़ में जब हम दाखिल होंगे तो इंजीनियर हारिस कादरी साहब सना खां, इनका यौम विलादत की तारीख़ आ रही है। 11:59 और अब 12 बजने वाले हैं शब के। प्रोग्राम शायरी सच बोलती है कराची से जारी है और आप साथ दे रहे हैं। जमाल अकबर साहब ने भी शिरकत फरमाई, हमारे हद के मारूफ गुलकार हैं जमाल अकबर भाई, जीते रहिए। मोहम्मद बिलाल साहब USA से सुन रहे हैं हमें, बहुत शुक्रिया। कहाँ गए शब फ़ुरक़त के जागने वाले। ठीक 12 बजे हैं पाकिस्तान का मेयारी वक्त, 12 बज चुके हैं। 8 मई में दाखिल हो गए हम। तो अब हमारी कोशिश है कि इरफान खानी साहब का वो कलाम पेश किया जाए मौसीक़ी की सूरत में, ये कोशिश है हमारी। और आज 8 मई जनाब इंजीनियर हारिस कादरी साहब के साथ साथ हमारे सहाफ़ी भाई हैं असगर सबोज़ई साहब, मोहम्मद नसीम साहब, नासिर मस्ती खेल साहब, इमरान मुनीर खोकर साहब, मोहम्मद रफ़ीक रिंद साहब, आज़म अली साहब सिंध पुलिस के सजीले आज़म अली शाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। जीते रहिए अहबाब, सलामत रहिए। तो इरफान खानी साहब का वो कलाम कोशिश करते हैं इरशाद अली साहब की आवाज़ में। इरशाद अली साहब ने इरफान खानी साहब का ये कलाम गाया है जो अभी आपने समाअत फरमाया। तो इसे पेश करने की जानिब इरफान खानी साहब का
کلام موسیقی کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ عرفان خانی صاحب کی وال پر ہم آئے ہیں، دیکھتے ہیں کلام شاعر بدوان شاعر زبیر قیصر صاحب کا تو ان کی وال پہ نہیں مل سکا۔ عرفان خانی صاحب کیا فرماتے ہیں اپنے کلام میں، دیکھتے ہیں، آئیے سنتے ہیں عرفان خانی صاحب کو۔ نہ عرفان خانی صاحب ایک دوسرا کی شعر کیتا ہے، وہی گل ہے کہ تسی لانگ جاؤ ساڈی خیر ہے۔ تو عرفان خانی صاحب کا وہ کلام موسیقی کی صورت میں ارشاد علی صاحب نے ان کا کلام گایا ہے، وہ ملتا ہے تو پیش کر رہے ہیں۔ عرفان خانی صاحب کا کلام یہ ہے جی، عرفان خانی صاحب کا کلام ارشاد علی صاحب نے گایا ہے، سماعت فرمائیے۔ کہانی چاہتی ہے موڑ کوئی، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی۔ عرفان خانی صاحب کا کلام، ارشاد علی کی آواز۔ یہ دولت کی ہوس بھی چیز ہے کیا، یہ دولت کی ہوس بھی چیز ہے کیا، لگی رہتی ہے اندر توڑ کوئی، لگی رہتی ہے اندر توڑ کوئی، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی، کہانی چاہتی ہے موڑ کوئی، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی۔ وہ اپنی آنکھ سے کرتا ہے جادو، وہ اپنی آنکھ سے کرتا ہے جادو، سو اب میں بھی کروں گا توڑ کوئی، سو اب میں بھی کروں گا
عرفان خانی صاحب چکوال پنجاب پاکستان کا کلام، ارشاد علی کی آواز۔ بدن پر سلوٹیں پڑنے لگی ہے، بدن پر سلوٹیں پڑنے لگی ہے، گیا ہے اس طرح جھنجھوڑ کوئی، گیا ہے اس طرح جھنجھوڑ کوئی، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی۔ وہ دشمن ہے تمہارے دشمنی سے، وہ دشمن ہے تمہارے دشمنی سے، محبت کی نہیں ہے لوڑ کوئی، محبت کی نہیں ہے توڑ کوئی، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی، کہانی چاہتی ہے موڑ کوئی، کہانی چاہتی ہے موڑ کوئی، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی۔ کیا کہنے، ارشاد علی صاحب کی آواز میں جناب عرفان خانی صاحب کا کلام پیش کیا گیا، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی، نیا کردار اب تو جوڑ کوئی، کہانی چاہتی ہے موڑ کوئی۔ شاعر عرفان خانی صاحب، سنگر اور کمپوزر ارشاد علی صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔